سورۃ الانبیاء 17واں پارہ ہے، آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند پیدا کیے، کل فی فلک یسبحون، ان میں سے ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں بنایا ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ زندہ رہنا۔ افإن مت، اگر آپ وفات پا جائیں گے، فہم الخالدون، تو پس یہ لوگ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یا ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آپ کو مبتلا کریں گے خیر اور شر کے ساتھ، فتنةً، آزمائش کے طور پر۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھ لیتے ہیں آپ کو وہ لوگ جو کفر کے در پہ ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو نہیں بناتے آپ کو مگر ٹھٹھا کیا ہوا۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ رحمان ذات کے ذکر سے انکار کرنے والے ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، پیدا کیا گیا انسان جلد باز۔ سَأُرِيكُمْ آیاتی، اور عنقریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں۔ فلا تستعجلون، پس تم لوگ جلدی نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، اس وقت کو لا يَكُفُّونَ کہ نہیں روک سکیں گے، عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ اپنے چہروں سے آگ، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ اور نہ اپنے پشتوں سے، پیٹھوں سے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً، بلکہ آئے گی وہ اچانک، فَتَبْهَتُهُمْ پس وہ ان کو حیران کر ڈالے گی۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا پس یہ لوگ اس کو واپس لوٹانے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھیں گے۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور یقیناً ٹھٹھا کیا گیا
رسولوں کا من قبلک آپ سے پہلے فحاق بالذین سخروا منہم پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ٹھٹھا کیا ان لوگوں میں سے ما کانوا بہ یستہزئون اس چیز نے جن کا وہ مسخرہ کرتے تھے مذاق بناتے تھے۔ ما قبل آیاتی کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر دی توحید پر دلائل کے حوالے سے، اور کفر و شرک پہ رد کیا۔ آج کی آیات مبارکہ میں مزید کچھ دلائل کا بیان ہے، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر کچھ شبہات اور اس شبہ کا جواب، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی ہے۔ پہلی آیت وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا اللیل والنہار رات اور دن کو۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا دن کو اللہ پاک نے زندگی گزران کے حوالے سے ذریعہ بنایا۔ دن کی روشنی پھیلتی ہے تو بندے نکل جاتے ہیں، دکاندار اپنے دکان میں، زمیندار اپنی زمین میں، کاروبار اپنے کاروبار میں نکل جاتے ہیں، اور یہ اللہ نے ایک مخصوص نظام بنایا۔ اگر یہ ٹائم ٹیبل نہ بنایا جاتا تو پھر انسانی نظام سارا درہم برہم ہوتا، کسی کے آرام کا کون سا وقت، کسی کا کیا وقت، اور ہر بندہ جب دوسرے سے کوئی ملاقات کر لیتا، کسی کے ساتھ کوئی کام ہوتا، ملاقات کے لیے چلا جاتا، ممکن ہے کہ وہ عین اس وقت آرام کا وقت ہوتا، اور وہ جو آرام کا وقت ہے وہ باتوں میں اور کام میں چلا جاتا، پھر دوسرا وقت آرام کا ملتا نہیں تھا۔ اللہ نے ایک نظام چلایا کہ رات کو آرام کا ذریعہ بنا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا تو اللہ نے رات اور دن کا نظام چلا کے انسانوں کے لیے ایک ترتیب دی، اس لیے بندہ رات کو آرام کرے وہ زیادہ مفید ہے بنسبت کوئی بندہ ساری رات کسی ڈیوٹی میں لگا لیتا ہے اور پھر دن کو وہ آرام کرتا ہے، پورے دن کے بندے آرام کرے رات کے ایک حصے کے آرام کے برابر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے آرام اور رات کے اندر رکھا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ چونکہ دن رات اور کا جو نظام ہے اس کا تعلق سورج اور چاند کے ساتھ ہے، تو شمسی اور قمری نظام کو اللہ پاک نے چلایا، اور یہ حساب و کتاب کے فائدے کی بنیاد پہ بندہ اندازہ لگاتا ہے۔ قمری حساب سے بندہ مہینوں کا حساب معاملات کرتے رہتے ہیں، بھائی معاملات لین دین کے اندر بعض اوقات آ جاتے ہیں حساب و کتاب کے واقعہ، کسی کے ذمے کوئی پیسے رہ جاتے، جی آپ نے کب دینے، میں نے 1 مہینہ بعد دینے، 2 مہینے بعد دینے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ نظام جو بنایا ہے سورج اور چاند کا، دن اور رات کا، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ بتاؤ تو صحیح دن رات کے پیدا کرنے میں چلانے میں اور کوئی ہے؟ کوئی شریک نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے بتاؤ تو صحیح اگر اللہ ہمیشہ کے لیے تم پر دن رکھے اور کبھی رات نہ لے آئے، کوئی ہے اللہ کے علاوہ رات لانے والا؟ اور اللہ ہمیشہ کے لیے رات کے اور رات کا اندھیرا چھا کے کوئی ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کہ وہ دن لے آئے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو جب رات اور دن کے پیدا کرنے میں اور پھر اس کے نظام کے اندر تغیر و تبدل کرنے والے، کہ کبھی اللہ جل شانہ دن کے وقت کو لمبا کر دیتے ہیں اور کبھی رات کو اللہ پاک لمبا کر لیتے ہیں، سردی اور گرمی کے موسم کے آسان نظام چلاتے ہیں، یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والے ہیں۔ اتنے بڑے سورج کو بنانے والے، چاند کو بنانے والے، اور کل فی فلک یسبحون ہر ایک اپنے دائرے کے اندر جو ہے وہ تیر رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ یہ جو دن رات کا نظام، سورج چاند کا نظام اور یہ چلنے والا نظام، آج تک کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ ہاں قیامت کے قریب جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی، جمع الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند جو ٹکرا جائیں گے، اب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس کے بعد نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اب جب تک اللہ نے نہیں چاہا تب تک یہ سورج چاند ایسے کے ٹکرانے سے نہیں اس کو پا سکتے ہیں،
للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق بالنهار. یہ اللہ نے نظام چلائے ہیں. بتاؤ تو صحیح اللہ کے سوا اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے؟ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے رات کا نظام بنایا، دن کا نظام بنایا، سورج کا نظام بنایا، چاند کا نظام ہے. بتاؤ تو صحیح، کوئی نظام نہیں. تو جب اس نظام کے اندر پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے، اس نظام کے چلانے میں کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. یہ کفار مشرکین اعتراض کرتے تھے، او جی یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا اگر واقعی یہ پیغمبر ہے، چاہیے تو یہ کہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے اندر ہے، کہ اب اس پر موت طاری نہ ہو. تو اللہ پاک جواب دے رہے ہیں، او بھائی بات یہ ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ ہمیشہ دنیا کے اندر رہے گا. ہمیشہ کی زندگی ہم نے کسی کے لیے نہیں بنائی ہے. آپ سے پہلے بھی دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور وہ دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے. ان کے آباء و اجداد خود یہ دیکھے ان میں سے کوئی باقی رہا ہے؟ تو جیسے دوسرے انسان دنیا کے اندر آ کے اور اللہ نے ان کی جتنی زندگی مقدر کر رکھی ہے وہ زندگی گزار چکے، وہ چلے گئے، ایسے اے میرے نبی آپ بھی دنیا کے اندر آئیں اور جتنی زندگی اللہ نے آپ کے لیے مقدر کر رکھی ہے آپ گزاریں گے، پھر آپ نے دنیا سے رخصت ہونے پردہ کرنا ہے آپ نے. اللہ فرماتے ہیں افإن مت فهم الخالدون. یہ تو آپ سے یہ مطالبہ کرتے کہ واقعی اگر آپ پیغمبر آپ ہمیشہ کے دنیا کے اندر رہیں گے تو بتائیں تو صحیح اگر آپ پر موت طاری ہو جائے اور آپ دنیا سے پردہ فرما لیں اور آپ رخصت ہو جائے دنیا سے، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں؟ خود ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. جو دنیا کے اندر آیا وہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے. یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اس لیے کوئی بندہ اس بات پہ خوش ہو جائے کہ جی فلاں مر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا. وہ ایک نوشیروان بادشاہ تھا، اس کو کسی نے خبر دے دی کہ آپ کا جو فلاں دشمن تھا موت نے اس کو پکڑ لیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، مر کے چلا گیا. وہ سوچ رہا تھا کہ یہ اس کا دشمن تھا، یہ بڑا خوش ہو گیا اس بات پہ. تو اس نے کہا بھائی اس میں خوشی کی کیا بات ہے، آج موت نے اس کو پکڑ لیا کل مجھے پکڑ لے گا. آج وہ دنیا سے رخصت ہو کے چلے گیا، کل میں بھی جانے والا ہوں. سے ہوشیار انسان وہ ہے اپنے سامنے موت رکھے. قرآن پاک کے اندر اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو روز غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج رات کے اندھیرے تجھ پہ چاچ ہو کے پتہ نہیں کل صبح کی روشنی دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا. تزود من الدنیا فإنك لا تدري اذا جن عليك الليل هل تعيش الى الفجر. اور چلتے فرماتے ہیں من عاش الفا والفین فلا بد من یوم یسیر الى القبر. 1000 سال زندگی کوئی گزارے گا، 2000 سال گزارے گا، انجام کار ایک دن آنے والے کہ بندہ قبر کی طرف چکر لگا لے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کر لیا کرو. بندہ روز بیٹھ جا کر میں مر گیا، لوگوں نے مجھے اٹھا کے کپڑے اتارے، غسل دیا اور مجھے کفن پہنایا اور مجھے اٹھا کے جنازہ پڑھ کے لوگ آگے چلے گئے اور پھر قبرستان میں لے جا کے قبر کے اندر ڈال چکے، اوپر سے مٹی کا ڈھیر ڈال چکے. اب میرے ساتھ کون رہا؟ کون سی چیزیں میرے ساتھ چلی گئی؟ روز بندے کو سوچنا چاہیے. تو اللہ فرماتے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اور یاد رکھو ہم دنیاوی زندگی کے اندر تمہاری آزمائش کے واسطے خیر اور شر ہر حال کے ساتھ تمہیں مبتلا کر ڈالیں گے. کبھی آپ کو ہم بیمار کریں گے، کبھی آپ کو صحت دیں گے، کبھی آپ کو ہم نفع دیں گے، کبھی ہم آپ کو نقصان دیں گے. کبھی آپ کے لیے فراخی اور وسعت کا فیصلہ ہوگا، کبھی آپ کے لیے تنگی کا فیصلہ ہوگا. اس میں اللہ پاک آزمائش کرنا چاہتے ہیں
کہ کون کس حال میں صبر کرنے والا، اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ پاک دیتے رہتے اور وسعت کی زندگی تو اللہ اللہ اللہ، اور جب اللہ پاک نے معمولی تنگی کی زندگی لائی یا کبھی بیماری آ گئی اور کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش، امتحان، مصیبت، مختلف صورتوں میں کاروبار نہیں چل رہا، پھر آپ اللہ کو چھوڑ چکے، نا امید ہو چکے، اور نعوذ باللہ اللہ نے میری توہین کی۔ اللہ اکبر۔ جیسے اللہ پاک سورہ فجر کے اندر بیان فرماتے ہیں، انسان کو اللہ پاک آزماتے ہیں، فقدر علیہ رزقا، اللہ پاک اس کے رزق کو تھوڑا تنگ بنا لیتے ہیں، اندازہ پہ کر لیتے، پہلے وسعت کے ساتھ پھر اندازہ پہ کرے، فیقول ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ نہیں، تو اللہ فرما دے ہم آزمائیں گے آپ کو۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ ابتدا میں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی خاص خوراک، نہ کوئی خاص مکان، نہ کوئی خاص کپڑے، اور کفار مشرکین کے پاس بہت کچھ تھا۔ وہ کہتے رہتے یہ کیسے نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کا کوئی مکان ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اس کی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ عمومی طور پر لوگ اس کو دیکھتے ہیں، جیسے آج کا معاشرہ ہے، کوئی اچھی گاڑی میں جا رہا ہے، ہر ایک اس کو سلام کرنے والا ہے، یہ بیچارہ سائیکل پہ جانے والا، پیدل چلنے والا، کیا پتہ نہیں یہ بھی کوئی انسان ہے کہ نہیں۔ کسی نے اچھا بڑا گھر بنا دیا، ہر ایک سلام کرنے والا، اور جو دوسرے کے مکان میں کرائے پہ رہتا ہے اور مٹی کے مکان میں رہتا ہے تو لوگ اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ یہ حال تو وہ لوگ بھی زمانے کے اندر حضور پاک اور مسلمانوں کے پاس اس وقت ابتدائی دور پر کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ معیار نہیں ہے انسانوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہم آپ کو مختلف حالات میں ڈالتے ہیں تمہاری آزمائش کے واسطے۔ جن کو ہم پیسہ دے کے، چیزیں دے کے، وہ کتنا اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، یا یہی پیسہ وہ اللہ کی بغاوت میں لگاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگاتا ہے، بیجا رسومات پہ لگاتا ہے، یا اللہ کی طاعت والی زندگی میں لگاتے ہے، اور معاشرے کے غریب، فقیر، مسکین اور محتاج لوگوں کی اس میں رعایت رکھتا ہے۔ آپ کے گھر میں 10 قسم کے کھانے بنے اور غریب، فقیر، مسکین ایک روٹی کے لیے ترس رہا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا معاشرے کے اندر۔ یہ اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یاد رکھو یہ مختلف حالات سے ہم آپ کو گزارے، بیمار ہے، صحت مند ہے، مالدار ہے، غریب ہے، نفع والا، نقصان والا، وسعت والا، تنگی والا، ہر ایک کو اللہ آزمارے۔ اللہ ہر ایک کو اپنی طرف واپس بلانے والے ہیں، سارے کے سارے ہمارے پاس۔ اللہ فرماتے تم سارے لوٹائے جاؤ گے، پھر اللہ قیامت کے دن حساب لے گا۔ اس لیے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے۔ اللہ فرما دے یہ کافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کا ٹھٹھا کرتے ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے تھے اچھا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے غلط طریقے پہ کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نفع دینے والے نہیں ہیں، یہ نقصان سے بچانے والے نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، تم ان کو معبود بنا، تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع دینے والے، نہ نقصان سے بچانے والے، تو بھائی ان کی تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو یہ کہتا اچھا یہ وہ شخص ہے، یہ نعوذ باللہ جب کوئی بحیثیت انسان سمجھ، جس کے دل کے اندر کسی کی حقارت ہوتی ہے نا، اور لوگوں کو واضح کر دے او یہ اس کو دیکھو، اس کی بات کو دیکھو، یہ وہ بندہ ہے جو ہمارے معبودوں کا غلط تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے عجیب بات تو یہ ہے تمہارے معبودوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور میرا بھیجا ہوا پیغمبر آپ کو حق سمجھانے کے واسطے صحیح بات جب وہ کرتا ہے اس پر تو تم ناراض ہوتے ہو، اور خود تمہارا حال یہ ہے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، خود رحمان ذات جس کی ایک حقیقت ہے، جو سارے نظام کو وجود دینے والے، پورے نظام کو چلانے والے، تمہیں وجود دینے والے، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والے، جو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، ازل سے ہے ابد تک ہے، جو رحمان ذات ہے، خود اس سے انکار کرنے والے ہیں، خود تو اس سے انکار کرنے والے ہیں۔ تمہارا اپنا حال تو یہ ہے۔ اس اللہ فرماتے خلق الانسان من عجل، کہتے رہتے تھے، تمسخر کرتے تھے، مذاق بناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے او بھائی ایمان لے آؤ، کفر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، نکلو کفر سے۔ کیوں؟ ایک بہت بڑا دن آنے والا قیامت کے نہیں، اگر تم کافر ہو کر مر گئے تمہارے لیے دائمی ہمیشہ جہنم کا عذاب ہے۔ بھائی وہ کہتے رہتے تھے اچھا کہاں ہے وہ عذاب، لے آؤ نا وہ عذاب،
آپ اللہ پاک قرآن پاک نے ایک موقع پر یوں بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جہنم کے عذاب اور قیامت کا یوں مطالبہ کرتے ہیں، شر کی چیز کا یوں مطالبہ کرتے ہیں گوئے کہ یہ اللہ سے خیر کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جس طرح بندہ چاہتا ہے کہ یہ خیر میری طرف جلدی آ جائے تو یہ اس طرح شر کو مانگتے اللہ کی طرف سے۔ تو انسان، اللہ پاک فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل، یہ انسان جو پیدا کیا کہ یہ بڑا جلد باز ہے کہ جلدی آ جائے۔ اللہ فرمائے سأریکم آیاتی، میں تمہیں دکھاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، فلا تستعجلون، بس تم جلدی مطالبہ نہ کرو بھائی فوری آ جائے، نہیں، میں نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہوا ہے، لا یستقدمون، ذرہ برابر اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ولا یستاخرون، پیچھے ہٹ سکتے ہیں، بس وہ وقت کے پورا ہونے کا انتظار ہے، بس اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے لکل اجل مسمى بس۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے رہتے ہیں کب ہے وہ وعدہ، کب قیامت قائم ہوگی، کب ہمیں وہ سزا دی جائے گی، کب ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، کب ہے ان کو تم، اگر تم سچے اپنی بات کے اندر۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، آج اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کاش لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم، اگر یہ جان لیتے اس وقت کو جس وقت لا یکفون، نہیں روک سکیں گے یہ لوگ، عن وجوہہم النار، نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پشتوں سے یہ آگ کو روک سکیں گے، آگ ہی آگ ہوگی، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے آگ نے ان کو گھیر لیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کاش اس وقت کو یہ جان لیتے جس وقت ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ کاش یہ اس وقت کو جان لیتے، آج یہ دنیا کے اندر اس طرح اس قیامت کا مطالبہ نہ کرتے، اس سزا کا مطالبہ نہیں کر لیتے، اور اس وجہ سے اگر یہ لوگ جان لیتے اس وقت کو، یہ پیغمبر کی بات کا مذاق نہ اڑاتے، یہ مذاق ہی نہ بناتے، تمسخر نہ کر لیتے۔ اللہ فبل تأتیہم بغتہ، یاد رکھو حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ قیامت ہے، اور یاد رکھو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو جہنم کے آگ کے اندر ڈالا جائے گا، لیکن وہ قیامت اچانک آ جانے والی چیز ہے، بل تأتیہم بغتہ، اچانک آ جائے گی، بتبہتہم، پھر اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو وہ قیامت کا قائم ہونا اور وہ جو سزا ہے یہ ان کو حیران کر ڈالے گی۔ پھر کہیں گے ہائے افسوس، ہائے کاش ہم بات مان لیتے تھے۔ پھر دیکھیں گے اللہ ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اللہ ہم نے سن لیا اپنے کان، ساری باتیں، بس ایک مرتبہ ہمیں واپس لوٹا دے، ہم آئندہ کے ایسا نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ فرماتے اللہ جل شانہ فلا یستطیعون ردھا، جب قیامت قائم ہو جائے گی پھر اس کو واپس لوٹانے کی یہ قوت اور طاقت اور قدرت نہیں رکھیں گے، ولا ہم ینظرون، ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، آپ اور آپ کے ساتھی جتنے صحابہ اور مسلمان ہیں یہ کبھی مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، خیر ہے، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا یہ وہ ان لوگوں کا بھی ٹھٹا کیا گیا، ان لوگوں کا تمسخر کیا گیا۔ آپ کے ساتھ اگر یوں ہو رہا ہے تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ اسے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً تمسخر کیا گیا آپ سے پہلے بھی رسولوں کا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، اور جن لوگوں نے تمسخر کیا، مذاق بنایا پہلے انبیاء علیہ السلام کا، تو اللہ فرماتے گھیر لیا ان لوگوں کو، ما کانوا بہ یستہزئون، اس عذاب نے جس کا وہ ٹھٹا کرتے رہتے تھے کہ نہیں یہ کوئی عذاب، اللہ نے اس عذاب کو بھیجا اور ان کو عذاب نے پکڑ لیا ہے۔ لہٰذا آپ پریشان نہ ہو، ان کو بھی عذاب پکڑ لے گا، لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر، اپنے مقرر وقت پر وہ عذاب آئے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے کے اندر تیر رہا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں بنایا ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ زندہ رہنا۔ افإن مت، اگر آپ پر موت طاری ہو جائے، فہم الخالدون، تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
اگر آپ پر موت طاری ہو جائے، اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائے، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں؟ یہ بھی جانے والے ہیں۔ یہ کس بات پہ خوشی منا رہے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں مبتلا کریں گے خیر اور شر کے حال کے ساتھ، فتنةً آزمائش کے طور پہ۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور خاص ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھ لیتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں بناتے آپ کو مگر ٹھٹھا کیا ہوا۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے برے تذکرے کے ساتھ؟ یہ اپنے معبودوں کے بارے میں کہتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ خود رحمان ذات کا انکار کرنے والے ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان کو جلد باز بنایا گیا، پیدا کیا گیا انسان جلد باز۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، عنقریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں، پس تم جلدی مت کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے رہتے کب ہوگا وہ وعدہ، قیامت کب قائم ہوگی، ہمیں کب سزا دی جائے گی، ہمیں کب جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو بتاؤ تو صحیح۔ لو یعلم الذین کفروا، کاش یہ لوگ جان لیتے اس وقت کو، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جس وقت یہ نہیں روک سکیں گے اپنے چہروں سے جہنم کی آگ کو، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنے پشتوں سے، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اگر یہ اس وقت کو جان لیتے تو پھر یہ اس طرح سوالات نہ کرتے، اس طرح ٹھٹھا نہ کرتے۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم، بلکہ اچانک آ جائے گی وہ قیامت ان کے پاس، فتبہتہم، پس وہ حیران کر ڈالے گی ان کو، فلا یستطیعون ردہا، پس یہ لوگ اس کو واپس لوٹانے کی قدرت نہیں رکھیں گے، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً تمسخر کیا گیا، ٹھٹھا کیا گیا آپ سے پہلے رسولوں کا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تمسخر کیا، مذاق بنایا، جنہوں نے ٹھٹھا کیا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس چیز نے جس چیز کا وہ مذاق بناتے تھے، جس چیز کا وہ ٹھٹھا کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے۔